میں آپ کو کو ایگزسٹنس اور انٹیگریٹی کے حوالے سے کچھ بتانا چاہوں گا جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور خاص طور پر ہماری سوسائٹی میں ہمارے ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ اس چیز کا خیال نہیں رکھتے، جس چیز کے بنیاد پر ہم اپنے آپ کو بھی افیکٹ کر جاتے ہیں، اپنی سوسائٹی کو بھی افیکٹ کر جاتے ہیں، اور جس چیز کی وجہ سے ہماری جو سوسائٹی ہے، ہمارا جو معاشرہ ہے وہ گرو نہیں کر رہا، وہ ترقی نہیں کر رہا۔ اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ دیکھیں، انٹیگریٹی اور کو ایگزسٹنس، جس میں سب سے پہلی بات جو ہے، جو کہ سب سے زیادہ ضروری بات ہے، امن، اس کی آتی ہے۔ جب امن آتا ہے تو ڈیولپمنٹ آتی ہے۔ اب ڈیولپمنٹ کا یہ مطلب نہیں کہ آپ روڈ بناؤ یا آپ اونچی عمارت بناؤ۔ ڈیولپمنٹ کا مطلب نئے آئیڈیاز جنریشن سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ جو ہماری یوتھ ہے، ہماری سوسائٹی کے لوگ ہیں، ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں، جب امن آتا ہے تو آٹومیٹیکلی لوگ، جب ذہنی سکون لوگوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، ڈیولپمنٹ آنا شروع ہو جاتی ہے، آئیڈیاز کریشن شروع ہو جاتی ہے۔ کیونکہ جب آپ کا مائنڈ کسی چیز کو لے کر ٹینشن نہیں لے رہا، آپ کا مائنڈ جو ہے وہ ڈپریس نہیں ہے، آپ کا موڈ جو ہے ہر وقت آف نہیں رہتا۔ جس طرح ہماری سوسائٹی میں آج دیکھو، دکان کے مسائل ہوتے ہیں، گھر کے مسائل ہوتے ہیں، سوسائٹی کے مسائل ہوتے ہیں، محلے کے مسائل ہوتے ہیں، گھر کا کرایہ دیا نہیں دیا، مختلف مسائل ہوتے ہیں، جس چیز کے بنیاد پر ہمارا مائنڈ جو ہے محدود ہو جاتا ہے اور وہ آگے جا کے آئیڈیاز یا کسی خیال کی بنیاد نہیں رکھ پاتا۔ تو جب امن آتا ہے تو سب سے پہلی بات ڈیولپمنٹ آتی ہے، اور جب ڈیولپمنٹ آتی ہے تو آئیڈیاز کریشن سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ دوسری بات، گروتھ۔ اب یہاں پہ گروتھ کا مطلب فرام انفیریورٹی ٹو سپریورٹی، یہاں پہ گروتھ کا مطلب یہ ہے، مطلب ہمارے اندر جو احساس کم تری ہوتی ہے، ہم اس کے اوپر قابو پا لیتے ہیں اور ہم سپریورٹی کمپلیکس کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ اور جب ہم سپریورٹی کی طرف بڑھتے ہیں، ہمارے اندر ایک کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے، ایک طاقت ہمارے اندر بلڈ ہوتی ہے۔ وہ طاقت کس چیز کی؟ وہ طاقت مسائل کا حل نکالنے کی۔ وہ طاقت کس چیز کی؟ وہ طاقت ڈفرینٹ مسائل یا ڈفرینٹ سچویشنس کو ٹیکل کرنے کی، ان کو کنفرنٹ کرنے کی، اس کا سامنا کرنے کی، یہ طاقت ہمارے اندر بلڈ ہو جاتی ہے، جس کو ہم کانفیڈنس بھی کہہ سکتے ہیں یا کرج بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو جب ہم گروتھ کی طرف بڑھتے ہیں تو ہم انفیریورٹی سے جو ہے ہم سپریورٹی کی طرف جاتے ہیں، ہم بڑھائی کی طرف جاتے ہیں، ہم اپنی پرسنل گروتھ بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کی بھی ہمارے ساتھ ساتھ گروتھ جاری رہتی ہے۔ پھر تیسری بات آتی ہے آپ کی ایکسپینشن کے اوپر، جس میں کیا ہوتا ہے کہ جو چیز آپ سیکھتے ہو، آپ سمجھتے ہو، وہ ایکسپینڈ ہوتا ہے۔ ایکسپینشن کا مطلب پھیلنا، ایکسپینشن کا مطلب ایکسٹینڈ ہونا، کسی چیز کا پھیلنا، اسپریڈ ہونا، اس چیز کو ایکسپینشن ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو جب امن آتا ہے تو ایکسپینشن آتا ہے۔ اب ایکسپینشن یا ایکسٹینڈ ہونا، اب یہاں پہ کس چیز کو، کون سی چیز جو ہے اسپریڈ ہوتی ہے، وہ آپ کا علم ہے، وہ آپ کے پاس جو نالج ہے، وہ جو ایجوکیشن، وہ جو پاور، وہ جو انڈرسٹینڈنگ آپ کے پاس ہے ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ٹو میک ڈفرینس بٹوین رائٹ اینڈ رانگ، جو آپ صحیح اور غلط میں ڈفرینس کو جان جاتے ہو، پیدا کر پاتے ہو، اور پھر آپ پراپر ڈائریکشن کو چوز کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے، اس کی ایکسپینشن ہوتی ہے۔ بیکاز ایوری ون از نوٹسنگ یو، ہر ایک بندہ آپ کو نوٹس کر رہا ہے، ہر ایک بندہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ جب آپ کو وہ دیکھتا ہے، آپ کو نوٹس کرتا ہے، آپ کو فالو کرتا ہے، اور وہ جب آپ کو فالو کرتا ہے، جیسی آپ کی پرسنالٹی ہوگی، جیسے آپ ہوگے، اس طریقے سے وہ بھی اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے ہم جو ہے اپنی زندگی میں ایک رول ماڈل سلیکٹ کرتے ہیں، اس لیے ہماری زندگی کی ایک انسپریشن ہوتی ہے، کیونکہ جب انسپریشن ہمارے سامنے ہوتی ہے، رول ماڈل ہوتا ہے، تو ہم اس کو فالو کرتے ہیں اور اس طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں، اس طریقے سے صلاحیت ہم اپنے آپ کو اندر بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس چیز کی ایکسپینشن ہوتی ہے۔ اور لاسٹ میں جو ایڈوانسمنٹ کی بات ہے کہ آپ ایڈوانس ہو جاتے ہو۔ اب یہاں پہ ایڈوانسمنٹ کا مطلب ریولیوشن ہے۔ اب کس چیز کی ریولیوشن؟ جیسی ریولیوشن جو ہے انڈسٹریل ریولیوشن آیا تھا 1950s میں، پھر 1970s میں جو ہے فلمنگ کی اور ان چیزوں کی جو ہے ایک ریولیوشن آیا تھا پوری دنیا میں، اور پھر جو 20th سینچری سٹارٹ ہوئی 2000 کے بعد، جو ٹیکنالوجیکل ریولیوشن پوری دنیا میں آیا، اور آج کل اس پینڈیمک کے بعد جو ریولیوشن آیا، یہ جس طریقے سے ہم انٹرنیٹ کو یوز کر رہے ہیں، ٹیکنالوجی کو یوز کر رہے ہیں، اور اس کو جو ہے ہم استعمال کر رہے ہیں اپنے ڈیلی کاموں کے لیے بھی، اپنی پڑھائی کے لیے بھی، اپنے بزنس کے لیے بھی، اپنی شاپنگ کے لیے بھی، تمام چیزوں کو ہم استعمال کر رہے ہیں۔ اب یہ ریولیوشن، اس طریقے سے ریولیوشن پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہر ایک بندہ، جس طرح میں نے کہا کہ ڈیولپ ہوتا ہے، وہ آئیڈیاز جنریٹ کرتا ہے، خیال جنریٹ کرتا ہے، تو وہ اس خیال کے اوپر کام کرتا ہے، خیال کے اوپر کام کرتا ہے، اپنے ارد گرد لوگوں کی سوچ کو پازیٹیو بناتا ہے۔ جب اپنے ارد گرد کے لوگوں کو پازیٹیو بناتا ہے، سب لوگ جو ہیں آئیڈیا کریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب آپ خود اس پہ سوچیں، اگر پاکستان کا ہر ایک نوجوان، ہر ایک بچہ، وہ اپنا الگ ایک آئیڈیا کریٹ کرے، اپنا ایک مقصد سلیکٹ کرے، اپنے لیے ایک رول ماڈل سلیکٹ کرے، اس کو فالو کرنا شروع کرے، اور دن رات سٹرگل کرے،
दिन रात स्ट्राइव करें अपने मकसद तक पहुंचने के लिए, तो सोचिए कितनी सक्सेस स्टोरीज़ हमारे सामने आना शुरू हो जाएंगी, कितनी जो है आइडिया क्रिएशंस हो जाएंगी, कितनी रेवोल्यूशंस हमारे मुल्क में या पूरी दुनिया में आ सकते हैं। इसके हवाले से आप सोचें। तो जब अमन आता है तो डेवलपमेंट भी आती है, आइडिया क्रिएशन, उसके अलावा जो है ग्रोथ होती है, आप जो है सुपीरियॉरिटी की तरफ बढ़ते हो, ठीक है, आप जो है अपने आप के ऊपर काम करना शुरू करते हो। फिर क्या होता है, एक्सपेंशन आती है, आप अपने ख़यालात को जो है फैलाते हो, ठीक है, आपकी सोच जो है वो फैलती है। और फिर चौथी बात एडवांसमेंट आती है।